اللہ کا ذکر مسجد میں کیجیے۔ اور یہاں صرف میں ایک حدیث پیش کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں، میں بھی تو کہتا ہوں کہ دعا کیجیے گا، آپ بھی کہتے ہیں بھائیوں سے دعا کیجیے، کسی کو شورٹی ہے کہ میری اور آپ کی دعا ضروری قبول ہوتی ہے؟ لیکن فرشتے ایسے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ عز و جلال اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں ہیں جب تک اپنے بندے پر راضی نہ ہو جائے۔ جس بندے پہ اللہ راضی ہو گیا پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ دعا کرو، پھر اللہ قبول کیسے نہیں کرے؟ اور پھر فرشتوں کی تعداد بھی اتنی ہو، ایک فرشتے کی بات نہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ وما لم يحدث۔ جو فرض نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے مصلی میں، جہاں آپ کے قدم ہیں، جہاں آپ نے سجدہ دیا ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، جب تک بیٹھ کے آپ ذکر کرتے رہیں گے، ایک نہیں، 1000 نہیں، صحیح بخاری کی دوسری روایت کو ساتھ ملا لیجیے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضَلًا، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو موبائل فرشتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں، تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ فرشتے 3 دعائیں کرتے ہیں جو بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برسا، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ دیانت داری سے بتائیے، جس کے گناہوں کی بخشش خربوں فرشتے مانگیں گے، اس پہ رحمت کی برکہ برسانے کی خربوں فرشتے التجائیں کریں، جس کی توبہ کی قبولیت کی التماس فرشتے کریں، اس سے بڑا بھی کوئی کامیاب اور اس سے بڑا بھی فضیلت والا کوئی انسان ہے؟ نکالیے 5 منٹ میرے محترم، میرے محتشم، میرے مکرم، گنتی کے 4 سے 5 منٹ سلام پھیر کے اپنی جگہ پہ بیٹھیے، اذکار مکمل کیجیے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت، جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کو موت کا پردہ کہتے ہیں، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوگی، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یا 33 مرتبہ پڑھ کے 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، 3 انعامات کا مستحق ہیں۔ پہلا انعام حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل الزبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالیٰ وہ سارے معاف کر دیں۔ یہ سمندر کی جھاگ کیا ہے؟ 24 گھنٹے پانی کی موجیں ٹکراتی ہیں، 24 گھنٹے جھاگ بنتی رہتی، گناہوں سے ہٹا ہوا ہے انسان، ان کلمات کو اپنی زبان پہ لے آئے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ،
سارے دن کی تھکاوٹ ہو، یہ بھی پڑھ لیں، جسم میں تازگی بھی آئے گی اور قوت بھی آئے گی۔ یہ خادم خدمت گزار سے زیادہ اچھا نسخہ ہے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، صحابہ شکایت لے کے آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر، مال والے تو اجر لے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ہم کیا کریں؟ کوئی نسخہ بتائیں کہ اجر میں ہم بھی ان جیسے بلند ہو جائیں۔ ان کا کمال تھا سوچ کا بھی، انہوں نے یہ نہیں نسخہ پوچھا کہ کوئی لائن نہیں بتاتے ہمارا بھی اتنا مال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نماز کے بعد یہ پڑھا کرو۔ نماز پڑھی، صحابہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو، مان کر صحابہ جانے لگے، کہتے کیسے بیٹھے؟ کہتے اللہ کے رسول نے بتایا، وہ بھی بیٹھ گئے، کہا اللہ کے رسول یہ تو کام اور ہو گئے، جو کام آپ نے ہمیں بتائے تھے وہ بھی کرنے لگ گئے۔ تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے۔